السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بھائی صاحب نے آئی برو کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن پاک میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے، وضاحت کریں۔ دیکھیں، قرآن پاک میں کسی چیز کے بارے میں بھی وضاحتاً حکم موجود نہیں ہوتے۔ جس طرح قرآن پاک میں ہے کہ اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، صرف اتنا ہی حکم ہے۔ اس میں یہ نہیں فرمایا کہ 5 نمازیں ہیں، صبح کی نماز اس کی کتنی رکعت ہیں اور ظہر کی کتنی رکعت ہیں، اور ان کو پڑھنا کیسے ہے، کیسے نیت کرنی ہے، کہاں سے شروع کرنا ہے، اور پہلے رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، اور پھر کس طرح سلام پھیر کر اس سے فارغ ہونا ہے۔ تو یہ اس کی اقیموا الصلاۃ کی وضاحت جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی۔ احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ بھی اس طرح نیت کرو اور پھر سبحانک اللہ سے شروع کرو، پھر الحمد شریف پڑھو اور پھر سورت ملاؤ، رکوع کرو، تسبیح پڑھو۔ تو اس طرح اس کی وضاحت جو ہے، اس کا طریقہ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں بھی حکم ہے کہ آتوا الزکوٰۃ، اس میں یہ نہیں قرآن پاک میں موجود کہ اس کا نصاب کیا ہوگا، پیسوں کے اوپر، رقم کے اوپر زکوٰۃ کس قدر ادا کرنی ہے، اور جانوروں کا نصاب کیا ہے، چھوٹے جانوروں کا کیا ہے، بڑے جانوروں کا کیا ہے، سونے اور چاندی کا نصاب، یہ سب وضاحت جو ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ میں فرمائی ہے کہ رقم کے اوپر 2.5% ہے، اور سونے کے اوپر جو ہے وہ کتنا سونا ہو تو پھر اس پر زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تو اس کی وضاحت جو ہے وہ احادیث مبارکہ سے ملتی ہے۔ تو اسی طرح بالکل یہ آئی برو کے بارے میں بھی قرآن پاک میں جو موجود ہے وہ سورۃ نساء اس کی 3 نمبر آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں آدمیوں سے کہ جو عورتیں خوبصورت لگیں تمہیں ان سے شادی کرو۔ شادی کا ذکر بعد میں فرمایا، خوبصورتی کا ذکر پہلے فرمایا کہ جو تمہیں خوبصورت لگیں 2-2، 3-3، 4-4 سے شادی کرو، اور اگر یہ خدشہ ہو کہ انصاف نہیں رکھ سکو گے تو پھر ایک ہی کافی ہے۔ تو اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا کہ جو آپ کو خوبصورت لگیں ان سے شادی کرو۔ تو اس کی تفسیر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورتوں کو بناؤ سنگار کا حکم فرمایا کہ اب مردوں کے لیے بناؤ سنگار کرو۔ تو یہ آئی برو بنانا یہ بھی خوبصورتی میں، میک اپ میں ہی آتا ہے۔ تو جس طرح عورتیں لپسٹک لگاتی ہیں، نیل پالش لگاتی ہیں، مہندی لگاتی ہیں، اور بھی اس طرح کے جو بھی بازوؤں کے بال اتارتی ہیں، تو اس طرح آئی برو کو بھی خوبصورت بنانے کے لیے وہ اس کے بھی بال اوپر نیچے سے اکھاڑ کر ان کو صحیح کرتی ہیں، خوبصورت بناتی ہیں۔ اور اس طرح یہ سارا کچھ جو ہے یہ اسی طرح جو اس میں جاتی ہیں بیوٹی پارلروں میں، تو وہاں خوبصورت بننے کے لیے ہی جاتی ہیں۔ تو وہ جو کچھ بھی وہ عورتیں کرتی ہیں بیوٹی پارلر والی، وہ عورت کو خوبصورت بنا دیتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی پہلے خوبصورتی کا حکم فرما کر شادی کا حکم فرما رہے ہیں، اور سرکار نے فرمایا کہ یہ عورتوں کا حق ہے بناؤ سنگار کرنا، اس سے سرکار نے منع نہیں فرمایا۔ اور یہ جو منع کے بارے میں یا ایسے سزا کے بارے میں ایسی حدیث یا علی علیہ السلام کا فرمان مولوی کوڈ کرتے ہیں، یہ بالکل من گھڑت ہے، کیونکہ جب اللہ فرما رہے ہیں کہ جو خوبصورت لگیں ان سے شادی کرو، تو ان کو خوبصورت بننے سے کیوں منع کریں گے؟ اور پھر ان پر نعوذ باللہ یہ تو کہتے ہیں لعنت۔ یہ بالکل غلط ہے، من گھڑت ہے۔ جس طرح اور من گھڑت حدیثیں مولویوں نے بنائی ہوئی ہیں، اس طرح یہ جو خوبصورت بننے سے منع کرنے کے بارے میں جو حدیث ہیں یہ سب من گھڑت ہیں۔ قرآن پاک میں یہ سورۃ نساء آیت نمبر 3 اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو تمہیں خوبصورت لگیں ان سے شادی کرو۔ تو خوبصورت لگنے کا ذکر پہلے فرمایا، اور سرکار نے بھی فرما دیا اس کی تفسیر میں کہ بناؤ سنگار کرنا
عورت کا حق ہے اور وہ مردوں کے لیے بناؤ سنگار کریں۔ تو اللہ رسول سمجھ عطا فرمائے، آمین، اللہ حافظ۔